آپ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میں تمہاری اجازت سے یہاں نہیں آیا اور نہ ہی تمہاری اجازت سے واپس جاؤں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ درد سے سسکتی ہوئی وہ کہنے لگی کہ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ شخص اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے سامنے کرتا بڑے غور سے وہاں پر موجود اس زخم کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اسے کالر سے پکڑنے لگی تو اس کا ہاتھ بڑی زور سے بھیگ چکا تھا۔ کلائی میں موجود جو 2 چوڑیاں بچی تھیں وہ بھی ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، ونی ہو کر آئی ہو نا تم، تو اپنی اوقات مت بھولو۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ یہ مت بھولو کہ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہوں کہ تمہاری بچی کچی اکڑ بھی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ وہ اپنے گرجدار انداز میں کہتا اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے ہی گرم گرم چمٹا اس کے ہاتھ پر مارا گیا تھا اور وہ درد سے دوہری ہو چکی تھی۔ سسکتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو مجھ جیسی لڑکیوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، پھر کیوں میرے قریب آ رہے ہیں؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہمایوں رئیس پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا اور جنونی انداز میں اس کے نچلے لب پر شدت لٹانے لگا تھا۔ ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ جتنی بکواس کرو گی اتنی ہی سخت سزا دوں گا۔ وہ اس کے نچلے لب پر ٹھہری خون کی بوند اپنے لبوں سے چنتا گھمبیر لہجے میں گویا ہوا تھا، دور ہٹیں، میرا وجود تو آپ کے لیے ناقابل برداشت تھا، اسے تو آپ گرم سلاخوں سے داغ۔ اس کی پھر بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ہمایوں رئیس نے بڑی سختی سے اپنے جنون کا اظہار کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو سختی سے چھوا تھا۔ ماہم کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ اس نے ہمایوں کو کندھوں سے تھاما۔ تمہارے وجود کو میں گرم سلاخوں سے نہیں، اپنی محبت کی سوغاتوں سے داغوں گا۔ یہ کہتے وہ ایک جھٹکے میں اسے پردوں سے آزاد کرتا، اس کی دھڑکنوں کو دانتوں سے سختی پہنچاتا، اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح اس پر حاوی ہوتا، اچانک دھڑلے سے دروازہ کھلا اور سامنے، یا اللہ، اب کیا کریں؟ اتنی گرمی میں کوئی رکشہ بھی نہیں ملے گا۔ ماہم کالج کے گیٹ پر کھڑی اپنی دوست افزا سے بولی تھی، اور ان کی کالج وین خراب ہو گئی تھی۔ صبح بھی وہ ایسے ہی پیدل چل کر آئی تھی۔ جولائی کا گرم مہینہ، اتنا لمبا راستہ، اس کی جان جا رہی تھی۔ چلو تو صحیح، ہو سکتا ہے آگے جا کر ہمیں کوئی رکشہ مل ہی جائے۔ افرا اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بولی تھی۔ اگر نہ ملا تو گھر پہنچنے تک اس دھوپ نے ہمارا رنگ کالیا جیسے کر دینے ہیں۔ وہ تپ چکی تھی۔ وہ دونوں پیدل چل رہی تھی۔ راستے میں ایک بلیک شیشوں والی گاڑی کھڑی تھی۔ افزا اپنی دھن میں چل رہی تھی اور ماہم گاڑی کی جانب چل پڑی۔ ماہم، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ ماہم کو گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر افزا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ ارے لڑکی، رکو تو۔ وہ گاڑی کے قریب آئی۔ اس نے اندر دیکھا مگر بلیک مرر سے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ ماہم چلو، اگر کسی نے ہمیں یہاں کھڑے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وہ پھر سے اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹنے لگی تھی۔ ایک تو لڑکی، مجھے گھسیٹنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں؟ اور کیا مطلب ہے ہمیں یہاں کھڑے دیکھ کر کوئی کیا سوچے گا؟ جس کو جو سوچنا ہے سوچنے دو۔ ہم جیب سے غریب ہیں، شکل سے نہیں۔ امبانی کے بچے دیکھو کتنے کوجے ہیں، ان کے سامنے ہم تو آسمان سے اتری حوریں ہیں۔ وہ چہرے پہ آئی لٹیں ایک ادا سے پیچھے کرتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم رہو کھڑی، میں جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس لڑکی میں میری دادی کی روح کہاں سے آ جاتی ہے، وہ بے بسی سے بولی اور سائیڈ مرر میں گرمی کی شدت سے اپنا لال سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ پسینے کی بوندیں تھوڑی سی گرتی گریبان میں جب سو رہی تھی۔ اللہ، نظر نہ لگے۔ وہ اپنی بلائیں لیتی افزا کے پیچھے بھاگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا شخص بہت دلچسپی سے اس ہوا کے جھونکے کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کالی شیشوں والے مرر کو نیچے کر کے اس لڑکی کو دیکھتا، وہ وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ وہ لڑکی وہاں سے جا چکی تھی اور وہ کتنی ہی دیر گاڑی کے باہر کھڑا اس حسین سے سراپے کو دیکھتا رہا۔ کیا بلا شبہ وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور پری ہی لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ اس کے پیچھے جائے، اس سے بات کرے،
لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اگر وہ ایسے اس کے پیچھے جاتا تو یقیناً وہ اسے کوئی سڑک چھاپ، لوفر، لفنگا ہی لگتا، اور یہ ہمایوں رئیس کو برداشت نہیں تھا۔ وہ گھر چلا آیا، اپنے بستر پر لیٹا، لیکن بار بار وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کے وجود میں ایک عجیب سی انگڑائی آنے کے بعد سختی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ آج سے پہلے سے اپنے وجود میں اس طرح کی تبدیلیاں کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی جیسے اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد کھانے کی میز پر جب وہ بیٹھا تو ایک بار پھر فاطمہ بیگم وہی موضوع چھیڑ چکی تھی جس سے اکثر ہمایوں رئیس کو چڑ ہوتی تھی۔ رئیس مینشن میں سب کھانے کی میز پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ آج تم مجھے بتا ہی دو، تم اپنے لیے خود لڑکی پسند کرو گے یا یہ کام بھی میں خود کروں؟ فاطمہ بیگم اپنے بڑے بیٹے ہمایوں رئیس سے بولی تھی۔ ہمایوں رئیس کی آنکھوں کے سامنے وہ یونیفارم والی لڑکی آئی جو ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آئی اور چلی گئی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے ممی؟ اور ویسے بھی ابھی میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا چکا تھا۔ 30 سال کے ہونے والے ہو، تمہاری عمر کے لڑکوں کے 2 بچے ہو جاتے ہیں رئیس۔ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ کوئی نہیں ممی، آپ بھائی کو چھوڑیں، میری شادی پر دھیان دیں۔ انشاءاللہ اس عمر میں 4 بچوں کا باپ بن جاؤں گا۔ ہاشم رئیس شرارت سے بولا تھا۔ پہلے خود تو بڑے ہو جاؤ، پھر بچوں کے باپ بھی بن جانا۔ ہمایوں نے اس کے سر پر نرمی سے چپت لگائی تھی۔ جواب دو مجھے، اگر آج تم نے کچھ نہ بتایا تو میں کل تمہاری پھوپھو کے ہاں تمہارا رشتہ لے کر چلی جاؤں گی۔ وہ پھر ہمایوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ نو ممی، وہ ایک دم سے بولا، لیکن پھر لمبا سانس اندر کھینچا تھا۔ مجھے کچھ دن کا وقت دیں، پھر بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ آہستگی سے بولا اور اٹھ گیا تھا۔ وہ آج پھر کالج پیدل آئی تھی۔ پورے راستے ماہم ڈرائیور کو عجیب و غریب صلواتوں سے نوازتی آئی تھی۔ واپسی پر بھی وین نہیں تھی۔ اس کا دل کیا سڑک کے درمیان لیٹ کر دھاڑے مارنی شروع کر دے۔ آج پھر بلیک شیشوں والی گاڑی راستے میں کھڑی تھی، لیکن آج اس نے گاڑی کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ تھوڑا آگے جا کر ایک بہت خوبصورت بڑا سا گھر تھا۔ ہر روز وہاں پر چوکیدار کھڑا ہوتا تھا، جو آج وہاں نہیں تھا۔ افزا بیزاری سے دھوپ سے بچنے کے لیے ماتھے پر ہاتھ رکھے چل رہی تھی، جبکہ ماہم نے سست روی سے چلتے سڑک پر دونوں طرف دیکھا۔ اس ایک گاڑی کے علاوہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس کا شاطر شیطانی دماغ پھر سے کچھ کرنے کا سوچنے لگا تھا۔ افرا رکو، اس نے افرا کا بازو پکڑ کر اسے روکا اور کھسیانی ہنسی ہنسی۔ میں 5 تک کاؤنٹ کروں گی، جیسے ہی 5 بولوں گی تمہیں پوری قوت لگا کر بھاگنا ہے، وہ رازداری سے بولی تھی۔ ماہم، کوئی کارڈ نہ کر دینا، وہ اس کے شیطانی دماغ سے واقف تھی۔ اوہو، کچھ نہیں ہوتا، اس نے کہتے ہوئے کاؤنٹنگ اسٹارٹ کی اور 5 کہتے ہی گیٹ پہ لگی بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اسے بیل بجاتے دیکھ کر افرا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور 500 کی اسپیڈ سے اندھا دھند بھاگ پڑی تھی۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ماہم بھی بھاگی۔ سامنے سے چوکیدار ہاتھ میں شاپر پکڑے آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں نے بریک لگائی اور ادھر ادھر دیکھتے آپس میں باتیں کرتی چلنے لگی تھی۔ گھر کے اندر سے ایک لڑکا نکل کر حیرت سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر گاڑی میں بیٹھا ہمایوں رئیس لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ گاڑی پھر اسی جگہ پر رکی ہوئی تھی۔ ماہی، تم نے نوٹ کیا ہے، پچھلے 3 دن سے یہ گاڑی یہاں کھڑی ہوتی ہے۔ افرا نے مشکوک نگاہوں سے گاڑی کو دیکھا۔ ہاں یار، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، وہ بھی سست روی سے چلتی مشکوک نگاہوں سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کوئی ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ افرا کو تجسس ہوا تھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، وہ نیچے سے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر بولی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ پتھر دیکھ کر افرا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ اللہ ماہی، کیوں مروانا ہے، پھینکو اسے، وہ خوف سے بولی تھی۔ مگر ماہی فوراً کہنے لگی، ارے روز کسی جن بھوت کی طرح یہ گاڑی یہاں راستے میں کھڑی ہوتی ہے، ابھی پتھر ماروں گی تو پتہ چل جائے گا اندر کوئی ہے بھی یا نہیں۔ افرا اسے منع کرنے لگی تھی کہ مت کرو، اگر گاڑی میں کوئی ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا دل کیسے کٹ جاتا ہے اتنے بڑے بڑے نقصان کرنے کا؟ اگر پکڑے گئے تو سیدھا جیل جائیں گے۔ افرا کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ چکا تھا۔
پتہ نہیں یہ ماہم کسی سے ڈرتی کیوں نہیں تھی۔ ماہی نے ایک پل ضائع کیے بغیر پوری فورس لگا کر پتھر گاڑی کی طرف اچھالا تھا۔ پتھر سیدھا ڈرائیونگ سیٹ والے شیشے کو توڑتا ہمایوں رئیس کی گود میں گرا تھا۔ وہ جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس اچانک حملے پر بکھلا کر رہ گیا تھا۔ گاڑی کے ٹوٹے شیشے سے نظر آتے عکس کو دیکھ کر ماہی نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر ہمایوں اپنے چہرے پہ سخت تاثرات سجائے گاڑی سے باہر نکلا۔ بھاگو! سامنے کھڑے خوبصورت نوجوان کے چہرے پر شدید غصہ دیکھ کر ماہی چلائی اور 200 کی سپیڈ سے بھاگی تھی۔ ساتھ ہی افرا بھی بھاگ پڑی تھی۔ انہیں خوف سے 9-11 ہوتے دیکھ کر وہ کھل کر مسکرایا اور ہاتھ میں پکڑا پتھر سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماہی گھر پہنچنے تک مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتی رہی کہ کہیں وہ پیچھے نہ آ جائے۔ آج جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے اس کے چھکے چھڑوا دیے تھے۔ اگلے دن وین لینے آ گئی تھی۔ افرا تو ڈر کے مارے آج آئی ہی نہیں تھی۔ وہ کالج آئی۔ افرا کے بغیر اس کا پورا دن بہت بورنگ گزرا تھا۔ چھٹی ہوتے ہی وہ کالج سے باہر نکلی۔ سامنے وین کھڑی تھی۔ اس نے شکر کیا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ ہمایوں رئیس جو پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اچانک سے اس کی جیب میں رکھا فون اپنی چنگھاڑتی ہوئی آواز پیدا کرنے لگا تھا۔ اس نے جیب سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز کٹ کٹ کر آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور سامنے نظریں دوڑائی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے ارد گرد ہر طرف دیکھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ یہ سوچ کر کالج کے گیٹ کے قریب آیا کہ کہیں وہ پھر سے اندر نہ چلی گئی ہو، مگر وہ نہ آئی۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ہار مان کر گاڑی میں بیٹھا اور اس نے واپس جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ پھر اس کا فون بجنے لگا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر سن کر اس کا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ بکھلائے ہوئے انداز میں اس نے گاڑی فوراً گھر کی طرف موڑی تھی۔ اس کے اعصاب فوراً تن چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے جو ہمایوں رئیس محبت کے حصار میں تھا، ایک دم سے اس کے چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، مجھے وہ لڑکا ہر حال میں چاہیے، ڈھونڈو اسے، ورنہ میں تم سب کی لاشیں بچھا دوں گا۔ وہ دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر سامنے کھڑا ہر شخص کانپ کر رہ گیا تھا۔ ہاشم رئیس کی ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی تھی اور اس ہاتھا پائی میں گولیاں چلی، جن میں سے ایک گولی ہاشم رئیس کا سینہ چیر گئی تھی۔ 1 گھنٹے پہلے اس کی تدفین کی گئی تھی۔ گولی مارنے والے لڑکے کو شہر کے ہر کونے میں تلاش کر لیا گیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ ہمایوں رئیس بھائی کی موت کا سن کر بے شیر بن چکا تھا۔ ہاشم اس کا چھوٹا بھائی کم بیٹا زیادہ تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ مارنے والے کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ آج معاملہ حل کرنے کے لیے جرگہ بٹھایا گیا تھا تاکہ دشمنی نسلوں میں نہ بڑھے۔ ناصر حسین اور اس کی بیوی سادہ سے سفید پوش لوگ تھے۔ بیٹا بھی برا نہیں تھا، بس اس کی بد نصیبی کہ یہ سب ہو گیا۔ ناصر حسین ہاتھ جوڑے سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ہمایوں رئیس خون آشام درندے کی مانند اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس جرم کو معاف کر دیا جائے، نہ ہی ہم معافی کا کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خون خرابے کے علاوہ بھی دوسرا راستہ نکل سکتا ہے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے۔ قبیلے کے سردار مجاہد چودھری رعبدار آواز میں بولے تھے، لیکن میں خون کا بدلہ خون چاہتا ہوں۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا تو نہیں کہ کوئی دوسرا راستہ نکال کر بات کو رفع دفع کر دیا جائے۔ ہمایوں رئیس گرجا تھا۔ ناصر حسین کی بیوی اکلوتے بیٹے کے کھو جانے کے ڈر سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ روپوش ہے، جب تک وہ نہیں ملتا ہم دوسرے راستے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ سردار مجاہد کی بات سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ جب تک مجرم نہیں ملتا، ناصر حسین کو اپنی بیٹی غنیمت دینی ہوگی۔ سردار مجاہد کی بات سن کر ناصر حسین کی بیوی کا چہرہ فاق ہوا تھا، جبکہ ناصر حسین کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ اس کا سوتیلا باپ تھا۔ اپنے سگے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ دوسری طرف ہمایوں کے والد رئیس صاحب کی آنکھوں میں جلتے شعلے ٹھنڈے پڑے تھے۔ ہمیں منظور ہے، رئیس صاحب بولے۔ ہمایوں نے تیش سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ہم اپنے بیٹے ہمایوں کے ساتھ اس کی بیٹی ونی کی صورت میں بیاہ کر لے جائیں گے، لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا ہمارے ہاتھ لگا
ہم اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، وہ بلند آواز میں بولے تھے، جبکہ ہمایوں نے شاہ کی نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں بھائی کا بدلہ چاہتا ہوں، اپنے لیے نئی مصیبت نہیں، وہ دہاڑا تھا۔ ہاں تو جب تک وہ خبیث نہیں ملتا تم اس لڑکی سے اپنا بدلہ پورا کرنا، وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارے تھے۔ اس لڑکی کی ماں ہاتھ پیر جوڑتی منتیں کرتی رہ گئی۔ بہت مشکل سے ہمایوں کو اس نکاح کے لیے راضی کیا گیا تھا۔ وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی تو اس کا دل کیا گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے۔ وہ نقاب میں اپنا چہرہ چھپائے دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ نکاح کے وقت بھی وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ ہمایوں کے کانوں میں ابھی بھی ان زناٹے دار تھپڑوں کی گونج ہو رہی تھی۔ ناصر حسین اپنی بیٹی کو تھپڑ مار مار کر نکاح کے لیے راضی کر رہے تھے۔ زبردستی نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ ایک بار بھی ہمایوں نے پلٹ کر اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو حویلی کے باہر اتار کر وہ جا چکا تھا۔ اسے دیکھ کر فاطمہ بیگم کا دل پھٹ گیا تھا۔ لرزتے ہوئے قدموں سے جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو ایک زناٹے دار تھپڑ سے فاطمہ بیگم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ تھپڑ کھا کر وہ منہ کے بل فرش پہ گری تھی۔ اسے بالوں سے جکڑ کر فاطمہ بیگم نے کھڑا کیا تھا اور غصے سے پیچھے کھڑے رئیس صاحب کو کہنے لگی، چھوڑنا مت اس لڑکی کو، اس کے کمینے بھائی کی وجہ سے میری جگر کا گوشہ میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا۔ بس ایک دفعہ وہ مجھے مل جائے، پھر ہم ان دونوں بہن بھائیوں کو ایسی سزا دیں گے کہ دوبارہ کوئی رئیس خاندان سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وہ معصوم سی لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے بالوں سے جکڑ کر کہنے لگی، تیرا پل پل اس گھر میں موت جیسا کر دوں گی میں۔ دن میں تو میرا قہر سہے گی اور رات کو میرا بیٹا، دیکھنا تیری حالت کیسی کرتا ہے۔ ہر رات وہ تجھے ایسے روندے گا کہ تو اپنی موت مانگے گی۔ میرے قدموں میں گر کر اپنا ناک رگڑ، سمجھی؟ وہ اسے زور سے اپنے قدموں پر گرا کر ناک رگڑنے کو کہہ رہی تھی، لیکن روتی ہوئی وہ نفی میں سر ہلا چکی تھی۔ کہنے لگی، جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں سزا بھگتوں؟ میں نے کسی کو نہیں مارا، پھر مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ فاطمہ بیگم اور رئیس صاحب کا پارا مزید ہائی ہو چکا تھا، کیونکہ یہ لڑکی انہیں اکڑ دکھا رہی تھی۔ جس قدر ہو سکے وہ اسے تانے دے رہے تھے، اور پھر ہمایوں کے کمرے میں سے دھکا دے کر بند کر دیا گیا تھا۔ رات کو جب ہمایوں سڑکوں کی خاک چھان کر گھر آیا اور کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر ونی میں آئی لڑکی کو دیکھ کر سیخ پا ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ وہ گرجدار آواز میں دھاڑا تھا۔ سیاہ حجاب کے حالے میں چھپا معصوم چہرہ خوف سے فق ہوا تھا۔ ہمایوں آگے بڑھا اور اسے بازو سے دبوچ کر قالین پر دھکا دیا تھا۔ وہ منہ کے بل قالین پر گری۔ سیاہ چادر تھوڑی سی کھسکی جسے اس نے روتے ہوئے فوراً ٹھیک کیا تھا۔ ہمایوں نے بیڈ کی چادر نوچ کر اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ وہ نازک وجود خوف سے تھر تھر کانپتا شدت سے رونے لگا تھا۔ بند کرو یہ ٹسوے بہانا، میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ 4 آنسو بہا کر ہم مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہو اور پھر بستر گرم کر کے مرد کو اپنی مٹھی میں کر لیتی ہو۔ میں نہ تو تمہیں اپنی بیوی مانوں گا اور نہ ہی تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ نہ جانے اپنے بھائی کو بچاتے بچاتے کتنے مردوں کے ساتھ گن گھول کر میرے متھے آ کر لگی ہو۔ نیم اندھیرے میں قالین پر بیٹھ کر روتی لڑکی کو دیکھ کر وہ دھاڑا تھا۔ میں ایسی نہیں ہوں، وہ لرزتی ہوئی اپنی صفائی پیش کرنے لگی تھی۔ تم کیسی ہو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ تم جتنے مرضی جتن کر لو مجھے بے وقوف نہیں بنا سکو گی۔ تمہارا یہ وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارے اس وجود کو گرم سلاخوں سے داغ دو، اس سے پہلے میں مجبور ہو کر ایسا کچھ کر جاؤں۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ طیش و اشتعال میں دھاڑا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے مت نکالے، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ گڑ گڑائی تھی۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، نکلو یہاں سے۔ وہ اٹھا اور گھونگھٹ میں ہچکولے کھاتی لڑکی کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیتے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آج ہی وہ اس گھر میں آئی تھی اور آج ہی ذلیل و رسوا ہو کر کمرے سے نکال دی گئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس بیٹھ کر گھٹ گھٹ کر روتی رہی تھی۔ اے لڑکی اٹھو! فاطمہ بیگم کو اسے دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا یاد آ گیا تھا جو مٹی تلے دفن تھا۔ ماہم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔
رات کو ہمایوں نے اسے کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور وہ روتے روتے یہیں سو گئی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تم 12 بجے تک سوتی رہو۔ آئندہ جب میں اٹھوں تو تم مجھے کچن میں نظر آؤ، سمجھی؟ وہ اسے بالوں سے دبوچ کر کھڑا کرتی پھنکاری تھی۔ ماہم نے روتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ آج اس گھر میں پہلا دن تھا اور اس کی شروعات ہی ایسی تھی کہ مر جانے کو دل کر رہا تھا۔ ہمایوں صبح سویرے کہیں چلا گیا تھا۔ رئیس صاحب بھی بیٹے کے مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تھے۔ فاطمہ بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ وہ سیڑھیوں کے قریب بیٹھی اس عالیشان محل کو دیکھتی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگ جاتی۔ رات کو ہمایوں دیر سے گھر لوٹا۔ کمرے میں آیا، وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کالی چادر سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ تیز سے آگے بڑھا اور چادر کے اندر سے ہی اسے بالوں سے دبوچا اور کمرے سے باہر لے کر آیا۔ ماہم کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی تھی۔ ممی، وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ فاطمہ بیگم فوراً کمرے سے باہر نکلی۔ یہ لڑکی دوبارہ میرے کمرے میں نظر آئی تو میں اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر چھوڑتا گرجا تھا۔ فاطمہ بیگم اپنے بیٹے کے غصے سے واقف تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کالی چادر میں ہچکولے کھاتے وجود کے رخسار پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ اپنا یہ منحوس سایہ میرے بیٹے سے دور رکھنا، مگر نہیں، تم جیسی آوارہ اور بدچلن لڑکیاں اپنی ادائیں دکھانے سے کہاں باز آتی ہیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہمایوں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا سانس لیا اور کمرے میں داخل ہوتا زور سے دروازہ بند کر گیا تھا۔ اگلے روز ہمایوں کی پھپھو فرحانہ اور ان کی بیٹی عشرت، جو کچھ عرصے سے امریکہ میں قیام پذیر تھی، فلائٹ ملتے ہی پاکستان آ گئی تھی۔ فرحانہ پھپھو تو ماہم کو چلتے پھرتے لان تان کرتی رہتی تھی اور عشرت تو جیسے اس کی جان کی دشمن بن چکی تھی۔ عشرت صوفے پر لیٹنے کے اسی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے۔ ماہم، جو ابھی اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی، اس کے نئے حکم پر اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھی اور اس کے پیروں کے تلووں پر تیل سے مالش کرنے لگی تھی۔ اس منحوس سے خود کو دور رکھا کرو، کل منہ ہی کہیں کی۔ فرحانہ پھپھو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ اے لڑکی، ادھر آؤ، میرے پاؤں پر مالش کرو، وہ حقارت سے بولی۔ ماہم خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کر ان کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ فاطمہ بیگم بھی نماز پڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ماہم کے ہاتھوں پہ لگا تیل فرحانہ بیگم کی سفید شلوار کے پائچے پر لگ گیا تھا۔ اندھی ہو گئی ہو کیا، منحوس لڑکی، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ فرحانہ بیگم کی نظر پڑی تو انہوں نے پوری قوت لگا کر ماہم کے سینے پر پاؤں مارا، جس سے وہ سیدھی پیچھے ٹیبل کے ساتھ ٹکرائی اور سر کے پچھلے حصے سے خون کی تیز دھار بہتی اس کی سیاہ چادر میں جب سونے لگی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ ان سب کی تو حقدار نہیں تھی۔ تینوں عورتیں اسے مسلسل باتیں سنائی جا رہی تھیں اور وہ بے قصور ناحق ان کی باتیں سنتی رہ جاتی۔ جانتی تھی اگر پلٹ کر جواب دے گی تو اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہوگا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھی اور اسٹور روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہمایوں گھر واپس لوٹا تھا۔ دھیرے دھیرے بھائی کی موت کا غم اس کے اندر کھولنے لگا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں واپس لوٹنے لگا تھا۔ اسٹور روم کے قریب سے گزرا تو اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے رکا تھا۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر دیکھا تو وہ لڑکی دوسری جانب رخ کیے بیٹھی تھی۔ چادر اتری ہوئی تھی اور سر کے پچھلے حصے پر بار بار اپنا ہاتھ لے کر جا رہی تھی جہاں پر زخم کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر ہمایوں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی پھٹ چکے تھے۔ یہ تو اس کی چادر تھی جس سے اس کا وجود ڈھکا ہوا تھا، لیکن ہمایوں کے سامنے اس کا سفید دودھیا وجود واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے جو نیچے برا پہن رکھی تھی اس کی اسٹرپ بھی پھٹی ہوئی تھی، قمیص سے واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ہمایوں نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن تبھی فاطمہ بیگم نے اسے آواز دی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس دن کے بعد ماہم کبھی ہمایوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ 16 سالہ لڑکی اسٹور روم میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ رہتی، دن رات روتی رہتی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی چین نہیں تھا۔
رات کو سوتے ہوئے کبھی اس کے اوپر کیڑے چلنے لگتے تو کبھی چوہے۔ پوری رات ڈر ڈر کر گزرتی اور صبح فاطمہ بیگم کے تھپڑ کھا کر ہوتی۔ اس کا دایاں گال نیلوں سے بھرا پڑا تھا، ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹ چکا تھا، جس سے بار بار تھپڑ کھانے پر خون رسنے لگتا تھا۔ وہ تکلیف سے چکراتے سر کے ساتھ اٹھی اور اپنا سر جکڑتی اسٹور روم کی طرف بھاگی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ہمایوں فرحان کو ڈھونڈنے کے لیے دن رات ایک کر چکا تھا، مگر اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ آج پھر وہ سڑک کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے اسے وہ لڑکی یاد آئی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بجنے والے تھے۔ ہمایوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گاڑی سڑک کنارے روکی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے وجود میں بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور کڑکتی دھوپ میں گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کالج کا وقت گزرے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، اب 3 بجنے والے تھے، مگر وہ نہ آئی۔ اس نے پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ ہو سکتا ہے وہ آج چھٹی پر ہو، یہ خیال آتے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر زن سے بھگا لے گیا تھا۔ گھر آتے ہی اس کی نظر سیاہ حالے کی طرف اٹھی جو اس کی طرف پشت کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ چادر کے نیچے سے جھولتی چٹیا جو چادر کے سرے سے نظر آ رہی تھی۔ اتنے لمبے بال دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بے اختیار اس پری کے چہرے پر جھولتی لٹیں آئی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کو محسوس کرتے ماہم نے چہرے پر چادر کی اور پلٹ کر دیکھا۔ چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہمایوں کو دیکھ کر اس کا دل بند ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے پلٹی، استری بند کی اور کانپتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ہمایوں اس اپسرا کی یاد میں کھویا ٹرانس کی کیفیت میں چلتا کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ دوسرے دن پھر وقت سے پہلے وہاں آ گیا تھا۔ انتظار سولی پر لٹکا دیتا ہے، وہ بھی سولی پر لٹک چکا تھا۔ کتنا انتظار کرنے کے بعد بھی انتظار ختم نہ ہوا۔ وہ نہ آئی۔ ہمایوں کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں جائے، کس سے پوچھے، کون بتائے گا اس کے بارے میں۔ وہ شام کو گھر آیا۔ آج کل اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر خواری کرتا اور رات کو گھر آ جاتا تھا۔ گھر میں ہاشم کی یادیں اسے ڈسٹرب کرتی تھی اور باہر وہ لڑکی جو نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی۔ کیوں، یہ تیرے باپ کا مال ہے جسے ضائع کر رہی ہو؟ فاطمہ بیگم کچن میں ماہم پہ برس پڑی تھی۔ ماہم کی ہچکیاں باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ سارا دودھ ابل کر باہر گر گیا تھا جس کی وجہ سے اسے مار پڑ رہی تھی۔ آہ! کیتلی میں بچا کھولتا ہوا دودھ فاطمہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر گرا دیا تھا۔ ماہم کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی جسے سن کر کمرے میں جاتا ہمایوں بے چین ہوا، لیکن پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ماہم کا ہاتھ بری طرح سے جل گیا تھا۔ پورے ہاتھ اور تھوڑی سی کلائی پر پانی والے چھالے بن گئے تھے۔ ان مہینوں میں اس نے جتنا ظلم سہ لیا تھا، اس سے اپنے بھائی سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے تو بہت خوشی ہوگی بھابھی، میں تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ عشرت ہمایوں کی دلہن بنے، فرحانہ بیگم نے خوش دلی سے کہا تھا۔ عشرت چائے لبوں سے لگاتی مسکرائی تھی۔ ہمایوں سر سپاٹ چہرے کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ آج پھر اس لڑکی کو ڈھونڈنے جا رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا آج وہ ضرور مل جائے گی، اور اگر نہ ملی تو وہ اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اس شادی کے لیے ہاں کر دے گا۔ وہ صبح 7 بجے کالج کی گیٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت سی گاڑیاں آ جا رہی تھیں، اسٹوڈنٹس کا رش۔ وہ ہر کسی کی طرف ایک امید سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے چہروں میں ایک بھی چہرہ اس کا نہیں تھا۔ وہ صبح سے وہاں کھڑا تھا، چھٹی کا وقت بھی گزر گیا تھا، وہ نہیں آئی یا شاید اسے آنا ہی نہیں تھا۔ وہ رات دیر تک سڑکوں پر خوار ہوتا گھر آیا۔ لاؤنج میں ہر طرف اندھیرا تھا، کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، ہر طرف سناٹا تھا۔ اگر گھر کا کوئی فرد کچن میں جاتا تو باقی کچن کے ساتھ ساتھ لاؤنج کی دوسری لائٹس بھی آن ہوتی۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کے دروازے پر رک کر وہ ٹھٹکا تھا۔ سامنے کھڑی سیاہ چادر والی لڑکی دبی دبی آواز میں روتی ہوئی اپنے چلے ہاتھ کے ساتھ سوکھی روٹی کے نوالے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے دائیں طرف چادر تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر اس کا چھالوں سے بھرا ہاتھ دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اوپر سے وہ کھا بھی سوکھی روٹی رہی تھی۔
کیا کسی کے ساتھ اتنا ظلم کرنا چاہیے؟ اس کے اندر سے آواز آئی تھی۔ ہاں، مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ پھر سے بے حس ہوتا، قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر ہمایوں رئیس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، جسے سن کر پورے گھر میں خوشی کا سا سما تھا۔ ہمایوں کی شادی کا سن کر کہیں نہ کہیں ماہم کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی بیوی نہیں مانتا تھا، مگر تھی تو وہ اس کی بیوی ہی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں۔ ہاشم کا غم بہت بڑا تھا، مگر وہ ہمایوں کی خوشی کو پورے دل سے منا رہے تھے۔ آج مہندی تھی، پورے مینشن کو سجایا گیا تھا، گھر میں شور و گل تھا، سب مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان 6 مہینوں میں ماہم کے گرد وہی ایک کالی چادر رہی تھی۔ عشرت نے اسے اپنے کچھ پرانے کپڑے دیے تھے جو بہت تنگ تھے۔ اس نے ان کپڑوں کو چھوا تک نہیں تھا، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ان کپڑوں میں سے ایک نارنجی رنگ کا جوڑا نکال کر زیب تن کر لیا تھا۔ قمیض اس کے بدن سے چپک چکی تھی۔ اس قمیض میں ماہم کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس روم میں اچھا خاصا رو کر جوڑے کے ساتھ والا دوپٹہ لے کر باہر آئی۔ ہمایوں کو سیڑھیاں اترتا دیکھ کر وہ خائف ہوتی جلدی سے کچن میں گھس گئی تھی۔ فاطمہ بیگم کچن میں آئی اور ماہم کو دیکھا، جو آج کافی بہتر حلیے میں تھی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تم کون ہو تو خود کو ہماری ملازم کہنا، سمجھی؟ وہ حقارت سے سرگوشی نما آواز میں بولی اور کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی مہمان خواتین کے لیے پانی لے کر آئی۔ اتنے میں ایک ملازم عشرت کے جوڑے دے کر گیا جو ہمایوں کے کمرے میں رکھوانے تھے۔ یہ اٹھاؤ اور ہمایوں کی کبرڈ میں ہینگ کر کر آؤ۔ وہ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتی رعب سے بولی تھی۔ جی میں ابھی رکھ کر آئی، وہ لڑکھڑا کر کہتی، جلدی سے شاپنگ بیگ اٹھاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ہمایوں کو باہر جاتے دیکھا تھا، اس لیے جلدی جلدی اوپر جانے لگی تھی تاکہ اس کے واپس آنے سے پہلے وہ رکھ کر واپس آ جائے۔ وہ کمرے میں آئی۔ پورے کمرے میں ہمایوں کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نم بھیگی آنکھوں سے پورے کمرے کو دیکھا اور کبرڈ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایک ایک جوڑا ہینگ کر رہی تھی۔ آخری جوڑا ابھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور ہمایوں اپنے گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتا باہر آیا تھا۔ اس نے باتھ روب پہن رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ماہم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ خوف سے لرزتی جلدی سے چہرہ دوسری طرف کر کے زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ ہمایوں کی نظر اس پر پڑی تو یکدم غصے سے لال سرخ ہوا تھا۔ ہے یو، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ طیش و اشتعال کے عالم میں دھاڑا تھا۔ ماہم کے کپڑے اور دوپٹہ دیکھ کر وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ اس کی گرجدار آواز پر ماہم کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا تھا۔ ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے تھے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں ایڈیٹ، وہ تولیہ فرش پر پٹکتا پھنکارا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پہ ماہم خوف سے اچھل پڑی تھی۔ وہ ہمایوں کی طرف پش کیے کھڑی تھی اور یہی بات ہمایوں کو بری طرح سے کھل رہی تھی۔ وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام صحیح کرتا آگے بڑھا اور ماہم کو بازو سے جکڑ کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کیا تھا۔ ماہم کا دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھے پر جھولنے لگا تھا۔ ایک مدت بعد اس چہرے کو اپنے سامنے دیکھ کر ہمایوں ساکت بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر طرح طرح کے نیل پڑے ہوئے تھے، ہونٹوں کا کنارہ پھٹا ہوا تھا جن پر گہرا زخم تھا، ہاتھ پر چھالے ہنوز ویسے ہی تھے۔ ماہم خوف سے تھر تھر کانپتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، سرخ سفید چہرہ اب مرجھا سا گیا ہوا تھا۔ وہ بنا پلکے جھپکے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے بڑی بیگم صاحبہ نے بھیجا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں آئی، وہ خوف سے تھر تھر آتی ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ اس کی آواز پر ہمایوں رئیس کا سکتہ ٹوٹا اور اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ سچ میں سامنے کھڑی تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کی ابتر حالت، خوف، کیا ونی میں آئی لڑکی یہ لڑکی تھی؟ ہمایوں کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ ماہم کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ماہم روتی ہوئی سہم کر پیچھے ہٹی اور خوف سے دیکھتی اپنا دوپٹہ درست کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تو ہمایوں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔
وہ اس لڑکی کے لیے پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا کہ کہیں سے اس لڑکی کی معلومات مل جائے۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا، اور وہ لڑکی پچھلے اتنے مہینوں سے اس کی بیوی بن کر، ونی بن کر اس گھر میں رہ رہی تھی، سب کے ظلم سہتی رہی تھی۔ ہمایوں شوق کی کیفیت میں آ چکا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ تمام مہمان عشرت اور ہمایوں کو مہندی لگا رہے تھے۔ ہمایوں کی نظریں ہر طرف اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوا، وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈتا کچن میں آیا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ اسے یہ تک نہیں پتا تھا وہ اس گھر کے کون سے کونے میں رہتی ہے۔ وہ کچن سے نکلا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اچانک سے اس کی نظر اسٹور روم کی طرف اٹھی۔ اسٹور روم میں مدھم روشنی روشن تھی۔ وہ بنا پل لگائے اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ماہم فرش پر چادر بچھائے گہری نیند میں تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشان تھے۔ یقیناً وہ بہت دیر تک روتی رہی تھی۔ ہمایوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نیل زدہ رخسار کو چھوا۔ اس کے چھونے کی دیر تھی۔ ماہم خوف سے ایک دم اٹھ بیٹھی اور جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور اس کا ہاتھ بھی دکھ گیا تھا۔ اس نے درد سے سسکتی اپنی چادر ٹھیک کرتے خوفزدہ نگاہوں سے ہمایوں کو دیکھا تھا۔ ہمایوں کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ زخم پہلے سے زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ لب بھینچ کر اٹھا اور کچن سے آئنمنٹ لے کر آیا۔ ماہم نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہمایوں نے نیچے بیٹھ کر اس کی کلائی تھامی اور اس پر مرہم رکھنے لگا تھا۔ ماہم تکلیف سے زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ہمایوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ شرارتی لڑکی آئی جس نے اپنی دوست کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ونی میں آئی لڑکی تم ہو، وہ اس کے ہاتھ پر آئنمنٹ لگاتا آہستگی سے بولا تھا۔ ماہم نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے ہو کر آئی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر مجھے پتا ہوتا ونی میں آئی لڑکی تم ہو تو میں تم پر کبھی اتنا ظلم نہ ہونے دیتا۔ اس کا انداز بہت ہارا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، تو اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی تو آپ اس پر یہ ظلم ہونے دیتے؟ آج پہلی بار وہ روتی ہوئی اس طرح بولی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور رہی میرے ساتھ ظلم ہونے کی بات، تو میں ونی میں آئی لڑکی ہوں، اور ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی ظلم کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو انسان نہیں ہوتی، اس سے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے باپ بھائی جو گناہ کرتے ہیں وہ اسی لڑکی سے تو پوچھ کر کرتے ہیں۔ اور رہی بات میرے ساتھ اس ظلم کی بات، تو جب میں اس گھر میں آئی تھی بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے انسان سمجھا تھا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، مگر جب آپ نے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں ونی میں آئی ہوں اور ان کے ظلم کی حقدار ہوں۔ وہ بری طرح سے روتی ہوئی ہذیانی انداز میں پھنکاری تھی۔ میں نے آپ کی گاڑی کا شیشہ بھی تو توڑا تھا، اس وقت تو میں بھاگ گئی تھی، مگر دیکھیں قسمت نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ آپ کے ہی ہاتھوں مجھے اتنا ذلیل کروایا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ وہ بولی تو ہمایوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ماہم کو وہ ملاقات یاد تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، اگر آپ کے پھپھو نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو مجھے پورا دن ان کے تھپڑ کھانے پڑیں گے۔ وہ اس سے اپنی کلائی چھڑا کر رخ پھیر گئی تھی۔ ہمایوں کے سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور اسٹور روم سے نکل گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ پورا خاندان جمع ہے، آج تمہاری بارات ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں یہ شادی روک دوں؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ رئیس صاحب دھاڑے تھے۔ میں نہ تو پہلے نکاح کے حق میں تھا جو آپ نے زبردستی کروایا تھا، اور نہ ہی شادی کے حق میں تھا۔ یہ شادی میں صرف آپ کی اور ممی کی خوشی کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ بھی اونچی آواز میں گرجا تھا۔ شادی تو آج ہی ہوگی اور ہر حال میں ہوگی، سمجھے تم؟ وہ تیش سے پھنکارے اور کمرے سے نکل گئے تھے۔ شام کو ہال میں فنکشن تھا۔ دلہن سج دھج کر ہال پہنچ گئی تھی، لیکن بارات کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، 9 سے 12 بج گئے، لیکن بارات نہ آئی۔ کال کرنے پر پتہ چلا رئیس صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے بارات نہیں آ رہی۔ عشرت کا رو رو کر برا حال تھا۔ خاندان کے بہت سے لوگ ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ رئیس صاحب نے ہارٹ اٹیک کا ناٹک کیا تھا تاکہ ان کی عزت بچی رہے۔ عشرت نے ہال سے گھر آ کر خوب واویلا مچایا تھا۔
ہمایوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ صبح سے نکلا، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ رئیس صاحب دنیا کو دکھانے کے لیے ایک رات ہاسپٹل رکے تھے۔ فرحانہ کو بیٹی کا دکھ تھا، لیکن بھائی کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی تڑپ گئی تھی۔ عشرت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی دوسری ملازمت سے نیلز پر لگی نیل پالش صاف کروا رہی تھی۔ ماہم اس کے لیے کافی بنا کر لائی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، نیچے بیٹھی ملازمہ کے ساتھ اس کا پاؤں اٹکا اور گرما گرم کافی عشرت کے اوپر گری تھی۔ یو بلڈی ایڈیٹ! عشرت درد سے چلا اٹھی تھی اور ایک زوردار تھپڑ ماہم کے رخسار پر رسید کیا تھا۔ باقی کی کافی ماہم کے اوپر ہی اچھل کر گری تھی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ وہ ایک اور تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں رئیس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہاتھ قابو میں رکھو ورنہ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ ہمایوں رئیس قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھتا دھاڑا تھا۔ ہمایوں، اس نے جان بوجھ کر میرے اوپر گرم کافی پھینکی ہے۔ اس کے اوپر بھی تو جان بوجھ کر گرم دودھ پھینکا گیا تھا۔ اس نے تو پلٹ کر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ دھاڑا۔ ماہم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا اس کے اوپر گرم دودھ پھینکا گیا تھا، لیکن وہ تو اس بات سے انجان تھا کہ منی میں آئی لڑکی وہ ہے، یعنی اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ روتی ہوئی زخمی سا مسکرائی اور اسٹور روم میں چلی گئی تھی۔ ہمایوں نے خون آشام نگاہوں سے دیکھا اور اوپر کمرے میں چلا گیا تھا۔ عشرت ہکا بکا کھڑی نفرت سے کوڑتی رہ گئی تھی۔ غصے سے کہنے لگا، دوبارہ اگر اس لڑکی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا۔ سمجھے آپ لوگ؟ جتنا ظلم اس پر ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب مزید نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نظر ماہم کو دیکھا تھا جو ایک بار پھر سے رو رہی تھی۔ وہ اسے رعبدار آواز میں کہنے لگا کہ میرے کمرے میں جاؤ اور تم اب صرف اور صرف میرا حکم مانو گی۔ میرے علاوہ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے تم میرے کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ وہاں پر جتنے بھی افراد موجود تھے سب ہکا بکا ہمایوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ڈری سہمی ماہم ہمایوں کے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ آج پہلی بار ہمایوں اس کے لیے بولا تھا اور وہ حیران تھی، کیا یہ شخص سچ مچ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ ڈر سے وہ دوبارہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، جبکہ اسے کمرے سے باہر لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی رہی تھی۔ رات ہوئی تو وہ اس کے کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر ماہم کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر لہرایا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب آ گیا۔ ڈرتے ہوئے وہ فوراً سمٹ کر بیٹھی تھی، لیکن ہمایوں اس کے قریب بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا چکا تھا۔ کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر اسے وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ایک بار پھر سے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ آگے بڑھا کر ماہم کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ ماہم کے پورے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ رونا بند کرو، تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، میں مزید تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ جانتی بھی ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا، یہی وجہ تھی کہ مجھے تم پر غصہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم کوئی اور لڑکی ہو جس کی وجہ سے مجھ سے میری محبت چھن گئی۔ اتنے مہینوں میں تو میں نے ایک بار بھی تمہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ورنہ میں جان جاتا میں تم سے محبت کرتا تھا، لیکن لا علمی میں تم پر ہی ظلم کرتا رہا۔ یقین مانو مجھے دنیا کی ہر عورت اپنی دشمن لگنے لگی تھی جس نے مجھے تم سے جدا کیا تھا۔ یہ کہہ کر اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ جن الفاظ میں وہ اسے سمجھا چکا تھا ماہم کے لیے مزید کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ بے ساختہ اس نے اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کر دی تھی۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرتا اس کے رعنائیوں کو اپنا لمس پہنچانے لگا تھا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر اس نے کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی ابھی ہمایوں رئیس کو سہنے کے قابل نہیں ہوئی۔ اس نے ماہم کو اپنے بیڈ پر سونے کو کہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے ماہم ایک کونے میں سمٹ کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو فرحانہ بیگم پہلے ہی غصے سے تپی ہوئی بیٹھی تھی۔ فاطمہ بیگم کو تو صاف الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے کمرے سے نکلواؤ۔ ایک تو پہلے ہی میں بھائی صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کر گئی ہوں۔ مجھے اس جمعے کو میری بیٹی سادگی سے ہی صحیح مگر ہمایوں کے نکاح میں چاہیے،
اور اس سے پہلے اس لڑکی کو طلاق دلواؤ۔ یہ بغیر کسی رشتے کے بھی اس گھر میں ونی بن کر رہ سکتی ہے۔ دکھنے میں تو اچھی خاصی حسین ہے، یہ نہ ہو ہمارے ہمایوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لے۔ تبھی کمرے سے باہر نکلتی ماہم کو دیکھ کر ان تینوں نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنو لڑکی، کمرے میں میرے کچھ کپڑے پڑے ہیں، وہ دھو کر سکھا دو، فرحانہ بیگم نے حکارت سے کہا۔ ان کی چپتی نظر ماہم کے لبوں پر تھی۔ رکو! جیسے ہی ماہم جانے لگی انہوں نے اسے روکا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فاطمہ بیگم اور عشرت نے حیرانگی سے فرحانہ بیگم کو دیکھا۔ تمہارے لبوں پر کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گہری نگاہوں سے اس کے لال سرخ لبوں کی طرف دیکھتے پوچھا تھا۔ ان کا سوال عشرت اور فاطمہ بیگم کو عجیب لگا، جبکہ ماہم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز اٹھا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، انہوں نے اسے بالوں سے دبوچا۔ ماہم کی گردن سے چادر سرکی اور گردن پہ بنے نشان دیکھ کر وہ تینوں ہل کر رہ گئی تھی۔ بال چھوڑیں اس کے پھپھو! سیڑھیاں اترتے ہمایوں کی دھاڑ پورے گھر میں گونجی تھی۔ میں تو چھوڑ دوں گی، مگر اس سے پوچھو کہاں منہ کالا کرواتی رہی ہے بے حیا، وہ نفرت سے بولی۔ ہمایوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ بس بہت ہو گیا، بیوی ہے یہ میری، اور خبردار اگر آپ نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ گرجا تھا۔ اور وہ تینوں صدمے میں چلی گئی تھی۔ یہ ونی میں آئی ہوئی ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں، عشرت چیخی تھی۔ ونی میں آئی ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ اس سے درد نہیں ہوتا؟ پتھر کی بنی ہے۔ ونی میں آئی لڑکی کو ہم انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ ممی آپ تو بہت نرم دل ہے، پھر آپ کا دل کیوں نہیں کانپا اسے تکلیف دیتے ہوئے؟ وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ کیونکہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، فاطمہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ ہاشم کو اس کے بھائی نے نہیں مارا، وہ غررایا تھا اور یکدم ماحول میں سناٹا پھیل گیا تھا۔ ہمایوں نے فون میں ایک ویڈیو آن کر کے فون ممی کو دیا تھا۔ ہاشم اور ایک لڑکا آپس میں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ فرحان دور کھڑا اپنی بائک کے ساتھ کچھ لٹکاتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی دکان سے باہر نکلا تھا۔ ہاشم اس لڑکے سے اپنا آپ چھڑاتا تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا اور اندر سے پسٹل نکال کر سامنے والے پر تانی تھی، جسے دیکھ کر فرحان چونکا اور بھاگتا ہوا ہاشم کے پاس آیا اور دوسرے لڑکے کو بچانے کے لیے اس نے ہاشم کے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کی۔ ایسے چھینا جھپٹی میں ایک گرم سلاخ نکلی اور ہاشم کے آر پار ہو گئی، اور تو اور پسٹل ہاشم کے ہی ہاتھ میں تھی۔ اور یہ ساری ویڈیو دکان کے باہر لگے کیمرے میں ریکارڈ تھی، جو کچھ دیر پہلے ہمایوں کو بھیجی گئی تھی۔ ماہم کے بھائی نے ہاشم کو نہیں مارا ممی، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے مرا ہے، اور ہاں آج سے ماہم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے رہے گی، اور اسے وہی عزت دی جائے گی جو اس گھر کی بہو کو دی جاتی ہے۔ وہ ماہم کا ہاتھ پکڑے اسے اوپر لے گیا تھا۔ ماہم کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ بہن بھائی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار بنے رہے۔ رات کو ماہم قالین پر تکیہ رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے نیچے لیٹا دیکھ کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ ماہم نے غصے سے اسے گھورا۔ رات بہت حسین ہے جانم، اسے یوں ہی گھوریوں میں گزار دو گی کیا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتا شرارت سے بولا تھا۔ ماہم کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کر چکی تھی۔ ہمایوں کو لگا تھا کہ شاید یہ لڑکی بڑی جلدی اس کی محبت میں سرشار ہو جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے دھاڑ کر کہنے لگی، مجھے ہاتھ لگانے کی اور میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا آپ، مجھے نفرت ہو چکی ہے آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے۔ آپ تو پڑھے لکھے تھے، اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے تھے۔ جس نے گناہ کیا تھا اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دیتے، پولیس کی مدد لیتے، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ نے بھی وہی جاہلانہ حرکت کی۔ گناہ باپ اور بھائی کریں اور سزا لڑکی کو دی جائے، اور اب کتنی آسانی سے معافی مانگ کر آپ مجھے یہاں اپنے بستر پر لا رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کے بستر پر اب میں آپ کو تسکین پہنچاتی رہوں۔ میرے دل پر، میرے وجود پر لگے زخموں کا کیا؟ بولیے ہمایوں صاحب، اب چپ کیوں ہیں آپ؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی، اور ہمایوں اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا، لیکن سانس خارج کر کے وہ سر جھکا گیا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، دھیرے دھیرے باقی گھر کے افراد بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہیں بس غصہ تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، جب تک آپ کے گھر والے مجھ سے
اور میرے بھائی سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گی، ورنہ طلاق دیں مجھے۔ ہمایوں ایک پل کو سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ ماہم کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ اس سے دور ہی رہا تھا۔ ماہم اس روز قالین پر سوئی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو جہاں ہمایوں نے اپنے ماں باپ سے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ماہم سے بھی معافی مانگے اور اس کے بھائی سے بھی، کیونکہ دونوں ہی بے قصور تھے۔ رئیس صاحب کی تو انا آڑے آ چکی تھی۔ کہنے لگے کہ میں کیوں ان ٹکی ٹکی کے لوگوں سے معافی مانگوں گا۔ فاطمہ بیگم کو تھوڑا شرمندگی تو ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کہنے لگی کہ میں کسی سے کوئی معافی نہیں مانگنے والی۔ اپنے ماں باپ کی الفاظ سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے ماہم کی طرف پلٹا تھا، اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اس سے سیدھا اس کے میکے لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی اتنے مہینوں بعد اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی والدہ نے دیکھا تو فوراً سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تبھی کمرے سے فرحان نکلا تھا، جو اپنے ہی گھر میں موجود تہ خانے میں رہ رہا تھا۔ ہمایوں کو دیکھ کر وہ خوف سے وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن ماہم نے اسے روک دیا تھا۔ ہمایوں نے نہ صرف اس کی ماں سے بلکہ بھائی سے بھی معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ہو سکے تو معاف کر دو۔ میں نے تمہاری طرف سے جرگی میں بھی بات کر لی۔ ہاشم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لی تھی، تم تو بے قصور ہی ان سب میں پھنس گئے۔ ناصر صاحب کو تو ان سب سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ پھر بھی جیسے تیسے باپ ہونے کے ناطے ماہم کو سینے سے لگا گئے تھے۔ اپنی ماں اور بھائی سے مل کر ماہم خوش ہو چکی تھی، اور اسے خوش دیکھ کر ہی ہمایوں بھی خوش تھا۔ جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوئے تو دوبارہ سے اس نے شہر کے ایک اچھے کالج میں ماہم کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ جب ایڈمیشن فارم لا کر اس کے سامنے رکھا تو ماہم کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ میری تو شادی ہو گئی ہے، مجھے تو اب گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی چاہیے۔ لیکن ہمایوں اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر گیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہارے ساتھ جو ہوا برا ہوا، لیکن میں اب سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں شادی کو تمہاری پڑھائی اور مستقبل کے بیچ نہیں آنے دوں گا۔ تم پڑھائی کرنا چاہتی ہو، آگے پڑھنا چاہتی ہو، میں تمہیں بالکل نہیں روکوں گا، اور نہ ہی میرا پیار اس میں کوئی رکاوٹ بنے گا۔ وہ اس کا ایک اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ فاطمہ بیگم اور رئیس صاحب نے غصے سے ہمایوں کو دھمکیاں دی تھی کہ اگر تم نے اس لڑکی کو پڑھایا لکھایا یا اسے ہماری بہو بنانے کا سوچا بھی تو ہم تمہیں اس گھر سے نکال دیں گے۔ اس لڑکی کو طلاق دو فوراً۔ لیکن ہمایوں واضح طور پر کہہ چکا تھا کہ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، البتہ اگر میری بیوی کے فیوچر میں آپ لوگوں کی پابندیاں آئی تو میں اسے لے کر یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر دونوں کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ وہ اکثر رات کو اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا، کبھی اپنی گود میں بٹھا لیتا، لیکن اس کے وجود کی گہرائیوں میں اس نے اپنا سر نہیں چھوڑا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر کچھ ایسا کر دیتا تو پھر بار بار اس سے جذبات سنبھالنے مشکل ہو سکتے تھے، اور وہ ماہم کو ابھی ان سب سے روشناس نہیں کروانا چاہتا تھا۔ ساتھ ساتھ ماہم کی پڑھائی بھی جاری تھی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور ہمایوں نے اس سے پرومس کیا تھا کہ وہ اسے ڈاکٹر بنائے گا۔ جیسے ہی ماہم کی پڑھائی مکمل ہوئی تو وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے کئی بار خود بھی سرشاری میں آ کر ہمایوں کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمایوں نے اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ آج رات ان کی زندگی کی یادگار رات تھی۔ وہ اس کی باہوں میں تھی، انتہائی بے باک نائٹی پہنے وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتا، اس کے نشیب و فراز سے شرارت کرتا، اس کے لبوں کو سرشار کر رہا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ان 6 مہینوں میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم تو میری روح میں بستی ہو۔ بے حد محبت کرتا ہوں تم سے۔ ایک بار اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی اجازت دو پلیز۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش پر لب رکھتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا۔ ماہم روتی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر آیا اور نرمی سے اس کے لبوں پر جھکتا اس سے اپنی روح میں قید کرنے لگا تھا۔ پوری رات بڑی محبت سے وہ اس کے وجود پر اپنی شدتیں برساتا رہا، اور وہ اپنا آپ ہمایوں کو سونپ چکی تھی۔ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ فاطمہ بیگم ابھی بھی ماہم سے خاص بول چال نہیں رکھتی تھی، لیکن جب انہیں یہ خبر ملی کہ ماہم ماں بننے والی ہے
تو انہیں بھی اور رئیس صاحب کو بھی ماہم کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنا ہی پڑا تھا۔ ان کے سارے گلے شکوے تو اس وقت دھل گئے جب ماہم نے انہیں پہلی اولاد پوتا پیدا کر کے دیا تھا۔ خوشی سے رئیس صاحب نے پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی اور دھوم دھام سے اپنے پوتے کا عقیقہ بھی کیا تھا۔ ماہم کو بالکل اولاد کی طرح چاہنے لگے تھے اور یوں ماہم اور ہمایوں کی زندگی بہرحال خوشیوں سے بھر چکی تھی۔